السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے مروجہ سیاست کے حوالے سے ہمارے دین اسلام کا جو نقصان ہو رہا ہے اس میں سے ایک چیز کو ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کا باہمی بھائی چارہ جو کہ اسلامی اخوت پر مبنی ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ ہماری اس مروجہ سیاست کی بھینٹ چڑھ رہا ہے، اور بجائے اسلام کی بنیاد پہ بھائی چارہ ہونے کے ہماری محبت و مودت جو ہے وہ سیاسی حوالے سے تقسیم ہو رہی ہے، جو کہ نہ انفرادی طور پر ہمارے لیے اچھی ہے اور نہ اجتماعی طور پر خوش آئند ہے۔
اسی طرح یہ تو ایک بات تھی کہ سیاست کے حوالے سے ہماری دینی اخوت متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خرابیاں ہیں جو ہم نے پال رکھی ہیں۔ اس سیاست کی وجہ سے بہت ساری اور بھی قباحتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی۔ ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے کہ ہم نے اس سیاست کی وجہ سے جھوٹ کو معاشرے میں رواج دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ جھوٹ ہے کیا اور اس کی قباحت کیا ہے، اسلام نے اسے کیوں روکا ہے اور منع کیا ہے، پھر اسلام میں جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کے بارے میں کتنی بڑی بڑی وعیدیں آئیں، پھر ہماری سیاست میں کس قدر بے دریغ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے کس طرح کے ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں اس کو جائز باور کروانے کے لیے، اور کیا وہ بہانے واقعی ہمارے کام آنے والے ہیں اللہ کے دربار میں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جھوٹ ہے کیا۔ حق کو باطل کر کے دکھانا، روشنی کو اندھیرا کہنا، ظلم کو عدل کہنا، اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی کہنا، کسی کی جان، کسی کے مال یا کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے ایسی بات کہنا جو کہ حقیقت کے خلاف ہے، اسے جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم مذہبی اور اسلامی نقطہ نظر سے ہٹ کے بھی دیکھیں، فطری طور پر انسانی معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس سے نفرت جنم لیتی ہے۔ آپ کسی کے بارے میں جھوٹ بولیں گے، حقائق کو مسخ کریں گے تو سب سے پہلے اس کے دل میں آپ کی عزت اور احترام ختم ہو جائے، عزت اور احترام کی بجائے بغض و عداوت پیدا ہوگی۔ جس سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر کوئی آپ سے جھوٹ بولے تو آپ کے تاثرات اس کے بارے میں کیا ہوں گے اور آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، بد امنی پیدا ہوتی ہے اور بات قتل و غارت تک جاتی ہے۔ معاشرے سے امن ختم ہوتا ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ یہ بہت بڑی فساد کی جڑ ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا فلاں ایک بیماری ہے وہ 70 بیماریوں کی ماں ہے، اس کا علاج ہو جائے تو 70 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو جھوٹ 70 کیا بے شمار جو گناہ ہیں ان کا سبب ہے اور ان کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الکاذب یہدی الی الفجور، جھوٹ جو ہے وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک تو بذات خود جرم اور گناہ ہے، اور دوسرا یہ گناہوں کی بنیاد بنتا ہے۔ انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے جب جھوٹ کا خوگر ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولنے کی پریکٹس شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے، ایک انسانی معاشرے کے لیے ناسور ہے جھوٹ۔ بہت ساری خرابیوں کی بنیاد اور جڑ ہے یہ جھوٹ، بد امنی اور فساد اور قتل و غارت کا سبب ہے جھوٹ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس پر پابندی لگا دی، پابندی لگا کر سختی سے منع کر دیا کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، جھوٹ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آیت مباہلہ میں جھوٹ کا ذکر کیا
جھوٹوں کا ذکر کیا، فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، آؤ مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مباہلے میں یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اتنا بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس کی ہلاکت خیزی اور سنگینی اس قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق قرار دیا۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور سب سے پہلی جو بیان فرمائی اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی نشانی، یہ انسان کے نفاق کا پتہ دیتا ہے جھوٹ، یہ کتنا مخلص ہے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ پتہ چلتا ہے اس کے سچ اور جھوٹ سے۔ جھوٹ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، نفاق ہے۔ منافق کی پہلی نشانی اذا حدث کذب، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کا انجام جہنم ہے۔ جھوٹ کے مفاسد اپنی جگہ پر دنیا میں جو مرتب ہوتے ہیں، جو خرابیاں سامنے آتی ہیں دنیا میں، وہ اپنی جگہ پر، آخر کار انجام آخرت میں جہنم ہے۔ فرمایا ایاکم والکذب، میری امت کے لوگوں جھوٹ سے بچ کے رہنا، جھوٹ سے بچ کے رہنا۔ اور یہ انداز وہی انداز ہے، ایک تو ہے نا کہا جاتا ہے جھوٹ سے بچو بھی، جھوٹ نہ بولا کرو، ایک یہ انداز ہے۔ اور ایک انداز ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی جان کو خطرہ ہے، ابھی اس کی جان جا سکتی ہے، فوراً اس کو بجائے لمبی بات کرنے کے شارٹ لفظ میں ایک لفظ بول کر اس کو فوراً متنبہ کیا جائے تاکہ وہ بچ جائے، اپنی جان بچا سکے۔ ایاکم والکذب، بچ جاؤ جھوٹ سے، بچو بچو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں دیکھو سانپ سانپ سانپ، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک عام طریقہ ہے کہ بندے کو کہا جائے کہ سانپ جو ہے نا وہ زہریلا ہوتا ہے، وہ آپ کی جان کے جانے کا سبب بن سکتا ہے، سانپ سے بچنا چاہیے۔ اور ایک ہے کہ بچو بچو، بچاؤ اپنے آپ کو سانپ سے۔ یہ انداز اللہ رب العزت نے اختیار کیا ہے، یعنی مبالغے کی حد تک سختی سے منع کر دیا کہ یہ ہلاکت ہے، فوراً اپنے آپ کو بچا لو، جھوٹ سے بچا لو اپنے آپ۔ کیوں؟ ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ انسان کو گناہوں میں لے جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ جھوٹ ایک دفعہ بولا گیا تو اس کے لیے 1000 اور جھوٹ بولنے پڑیں، اس کے لیے کتنی برائیاں ان کا ارتکاب کرنا پڑے گا، کتنے جرم اس سے سرزد ہوں گے اس ایک جھوٹ کی وجہ سے۔ انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ جب گناہوں کی دلدل میں پھنسے گا تو وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، گناہ اس کو جہنم میں لے جائے۔ جھوٹ ایک تو بذات خود گناہ ہے، دوسرا بے شمار گناہوں کا سبب بن کر انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا۔ اسلام میں جھوٹ کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا۔ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، بڑے بڑے جو جرائم ہیں، جو جرائم کی فہرست میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، ان میں سے ایک جھوٹ ہے۔ یاد رکھیں اسلام نے، اللہ رب العزت نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جھوٹ پر، جس جرم پر، جس گناہ پر جہنم کی وعید سنائی ہے، یا اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے، یا لعنت کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ، وہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔
اور اس کے بارے میں آپ نے سنا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب اور اعلان ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، اس کی بدبختی اس پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ یہ اب اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے لعنت۔ جھوٹے اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے جھوٹ۔ اور دوسرا جہنم کی وعید آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے اسلام میں، اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اور جنت سے محرومی کا سبب ہے اور جہنم میں داخلے کا سبب ہے جھوٹ۔ اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھیں، جھوٹ کو معمولی نہ سمجھیں کہ ہم معمولی سمجھ کر ہمارے ہاں روٹین بن گئی ہے، روٹین ہو گئی ہے جھوٹ بولنے کی، عادت ہو گئی ہے جھوٹ بولنے کی، بات بات پہ جھوٹ بولے جاتے، پرواہ ہی نہیں۔ ایک مسلمان اور مومن جب اس سے گناہ ہوتا ہے، معمولی سا چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے جس کو صغیرہ گناہ کہتے، وہ بھی ہو جاتا ہے نا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں گا، میرے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، میں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ ایسے لگتا ہے گویا ایک پہاڑ ہے جو میرے اوپر گرنے ہی والا ہے، میں اپنے آپ کو اس سے بچا لوں۔ معمولی جرم ہوتا ہے، صغیرہ گناہ ہوتا ہے، تب بھی دوڑتا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف، توبہ کی طرف، معافی مانگتا ہے اللہ رب العزت سے۔ ہر گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے، بلکہ کئی گناہوں کی بڑی بڑی زیادہ نحوستیں ہوتی ہیں جو دنیا میں بھی اس کو برباد کرتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی، دنیا میں بھی اس کی رسوائی کا سبب بنتی، دنیا میں بھی اس کے نقصان کا سبب بنتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے نقصان کا سبب بنتی۔ وہ اس نحوست سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان میں ایک سید الاستغفار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ صبح و شام اس کو پڑھا جائے۔ اگر شام کو پڑھے گا، صبح ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو گیا اسی رات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام پہ، ایمان پہ فوت ہوگا، فطرت پہ فوت ہوگا۔ اور اگر صبح پڑھا ہے شام سے پہلے پہلے فوت ہو جاتا ہے، اسلام، ایمان اور فطرت پہ فوت ہوگا۔ اس کے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے، دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اس میں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت۔ یہ الفاظ بتا دیتے ہیں کہ ہر گناہ اپنے ساتھ ایک نحوست لے کر پھرتا ہے، اور ہم اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ نحوست ہمارا پیچھا کرتی، ہمیں رسوا کرتی ہے، ذلیل کرتی ہے دنیا میں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، بندہ دعا کرتا ہے صبح و شام، اے اللہ جو میں گناہ کر چکا ہوں ان کی نحوست سے مجھے بچا لے، ان کے برے انجام سے مجھے بچا لے، اس کے برے اثرات سے مجھے بچا لے۔ ہر گناہ کی نحوست ہوتی ہے، تو جھوٹ جو بہت بڑا جرم ہے اس کی کتنی بڑی نحوست ہوگی، اور ایک مسلمان اور ایک مومن کیسے برداشت کر لیتا ہے کہ صبح و شام جھوٹ بول رہا ہے، بات بات پہ جھوٹ بول رہا ہے، عادت بنائی ہے جھوٹ بولنے کی، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب و کامران ہو جاؤں گا، میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں بڑا اہل سنت اور میں بڑا اہل حدیث ہوں، مجھے تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مومن جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، چھوٹا گناہ، بڑا نہیں، یہ جو ام الخبائث ہے، بڑا جرم ہے نا جھوٹ، اس کی بات نہیں، چھوٹا سا جرم اس سے ہوتا ہے جو صغیرہ گناہ ہے، تب وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ ایک صحابی سے ایسا ہی صغیرہ گناہ سرزد ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول مجھے بتائیں میں اپنے آپ کو پاک کیسے کر سکتا ہوں اس جرم سے، اس گناہ سے۔
مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت سنائی، ان الحسنات یذہبن السیئات، چونکہ گناہ صغیرہ تھا، چھوٹا جرم تھا، فرمایا چھوٹے جرائم اللہ رب العزت نیکیوں کی وجہ سے ختم کر دے۔ نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، روزہ رکھتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، اچھا بولتے ہو، پیار محبت سے آپ پیش آتے ہو لوگوں سے، کسی کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہو، ان چیزوں سے تمہارے چھوٹے چھوٹے جرائم اللہ رب العزت ویسے ہی آٹومیٹکلی صاف کرتا رہے۔ یہ ہے ایک مومن کی شان۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ان سے گناہ ہوتا ہے، چھوٹا گناہ بھی ہو جاتا ہے، تب بھی ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے پاک کر لیں۔ کیسے پاک کریں؟ فوراً اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اپنے چھوٹے سے جرم پر بھی ڈٹ نہیں جاتے۔ اور ایک ہم ہے کہ بڑے بڑے جرائم ہیں، بڑے بڑے جرائم کی جڑ اور بنیاد ہے جھوٹ، اس پر ہم استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم اس جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے بہت بڑا جرم، اور اس کی سنگینی کتنی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہمیشہ سیدھی اور کھری بات کرو، ہمیشہ سیدھی اور کھری بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے تمام کام درست کر دے۔ اگر اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنے کاروبار کو ترقی دینا چاہتے ہو، لوگوں میں معاشرے میں اپنی عزت بنانا چاہتے ہو، کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے کہ قولوا قولا سدیدا، اپنی بات سے جھوٹ کو ختم کر دو، ہیرا پھیری، فرار، دھوکہ دہی ختم کر دو، ہمیشہ سچی اور کھری بات کرو، پھر تمہارے اعمال کی درستگی، تمہارے کام، تمہارے معاملات کو درست کرنا یہ اللہ اپنی ذمہ داری بنا لے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جھوٹ چھوڑنا اتنا بڑا اللہ کے ہاں اعزاز و اکرام والا کام ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کو آٹومیٹکلی معاف کر دے۔ اس لیے جھوٹ کی سنگینی کو ہم سمجھیں، اور ہم نے ماحول معاشرے میں اپنی سیاست میں جو جھوٹ کو رواج دیا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جھوٹ بولنا ہمارے لیے تو جائز ہے۔ یاد رکھیں، میں نے پچھلے خطبہ میں بھی عرض کیا تھا، اسلام نے 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ ان میں سے ایک موقع پچھلے دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مسلمان بھائیوں کی صلح کروانے کے لیے آپ ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو فی الواقع نہیں ہوئی، تاکہ ان کے مابین محبت و مودت پیدا ہو، ان کی لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، وہ دونوں بھائی بھائی بن جائیں۔ اس لیے جائز ہے نا۔ اور ہماری سیاست میں جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ مقصد ہوتا ہے کہ بھائی بھائی بن جائیں، محبت اور پیار پروان چڑھے، یا بغض اور عداوت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، یا لڑانا، دنگا فساد کروانا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کی جان اور مال کا نقصان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کیا مقصود ہوتا ہے؟ اور دوسرا موقع ہے جنگ میں، دشمن سے جنگ ہے، دشمن سے لڑائی ہے، اس وقت جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور یاد رکھیں وہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے جو ہم بولتے ہیں، اور ایک ہے جس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دشمن سے لڑنے کے لیے نکلتے یا اس سے پہلے تیاری کر رہے ہوتے تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے، تاکہ ہمارا منصوبہ دشمن کے سامنے واضح نہ ہو جائے، ورّا بغیرہا، جانا مشرق کو ہوتا تو آپ بات مغرب کی کرتے، سیدھا سیدھا نہیں بتاتے تھے کہ ہم نے اس طرف چلنا ہے یا اس راستے سے جانا ہے۔ اگر یہ بتا دیا جاتا اور دشمن تک پہنچ جاتا تو وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حملہ کرتے، نقصان پہنچاتے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا ہے،
اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے مشرق کی طرف سے نکلنا ہے، مشرق کی طرف نکلنا ہے، جانا مغرب کو ہے تو مشرق کی طرف تھوڑا سا نکلے اور راستہ بدل کر مغرب کو چلے۔ صاف جھوٹ یہ بھی نہیں ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے دکھا دیا، روشنی کو اندھیرا، اندھیرے کو روشنی کہہ دیا، صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا تھا۔ اس طرح کی بات کرنا، اور ہمارے ہاں اور پھر دشمن سے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اس سے لڑائی میں اس طرح کا توریہ کرنا ہے، یعنی الفاظ کو گھما پھرا کر حقیقت کو چھپانا ہے تاکہ ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ اور یہاں مسلمانوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف، اپنے بھائیوں کے خلاف جھوٹ بولا، صاف جھوٹ بولا جاتا ہے تاکہ انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ جن کا فائدہ کرنا مقصود تھا اور فرض تھا کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرنا، ظلم ہوتا ہو تو آرام سے نہیں بیٹھنا، اگر ان کو کوئی مصیبت آئے اس کو اپنی مصیبت سمجھنا ہے اور اس کے حل کے لیے پوری سر توڑ کوشش کرنی ہے، ان مسلمانوں کے خلاف اب جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور اس کو جواز یہ جی پھر کیا ایک مقولہ بولا جاتا، ہمارے ہاں ایک محاورہ بن گیا ہے، وہ سمجھا ہے شاید یہ قرآن کی کوئی آیت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے۔ لوگ تو ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے جی، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، سراسر جھوٹ پر مبنی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی ایسے اصول دیے ہیں ہمیں، عورتیں ہیں، عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا، جنگ میں بھی تمہارے قابو میں آ جاتی ہیں، عزت و احترام دینا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، عورتوں کی عزتیں چاہے کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، نیلام کیا جاتا ہے، دوسرے کسر نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی بھی پارٹی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، دوسروں کی ماؤں بہنوں کی عزتیں ان سے کھیلا جاتا ہے، محظوظ ہوتے ہیں لوگ، ایسی پوسٹوں کو شیئر کرتے ہیں لوگ، جھوٹی پوسٹیں بنائی جاتی ہیں، ایڈٹ کر کے جھوٹی تصویریں بنائی جاتی ہیں، جھوٹی تصویریں بنا کر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جھوٹی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، فیک کالز بنائی جاتی ہیں، لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان کو غدار ثابت کرنے کے لیے، یا ان کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ تو مسلمان ہی نہیں، کسی کو قادیانیوں کا حمایتی بنانے کے لیے، جو بھی کسی کے پاس موقع بنتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا۔ جھوٹی کمپینز چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ، ہیش ٹیگز کے ساتھ عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، الزامات بہتانات لگائے جاتے ہیں، اور پھر سیاسی پارٹیاں جھوٹے وعدے کرتی ہیں، جھوٹے خواب دلاتی ہیں، ہم اقتدار میں آ کر ہمیں ووٹ دو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہم ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں گے، ہم روپے کو مضبوط کر دیں گے، ہم مہنگائی میں کمی کر دیں گے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی فارمولہ نہیں، پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس ایسے افراد بھی نہیں ہیں جو اس لائق اور قابل ہوں کہ ملک کو کرائسس سے نکالیں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹے خواب دلاتے ہیں، سبز باغ دکھا کر صرف ووٹ حاصل کر، اور ووٹ لینے کے بعد پھر کسی وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں، اپنے عہد و پیمان بھول جاتے ہیں۔ اور ایک ہمارے ہاں بات مشہور ہوگی، یہ تو سیاسی بیان ہے، یعنی کہ سیاست میں کچھ بھی کرو، جھوٹ بولنے کو جائز کرنے کے لیے سیاست میں بھی یہ قرآن حدیث تھوڑی، یہ تو سیاسی بیان ہے، وعدہ کیا تھا نا، وعدہ پورا نہیں ہوا تو یہ تو سیاسی بیان تھا جی۔ لیکن بندو جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے، جھوٹ ہلاکت ہے، جھوٹ تباہی ہے، کہتے ہیں جی ہم نے تو سیاسی بیان دیا تھا۔ کیا سیاسی بیان اس میں جھوٹ جائز ہو جاتا ہے کہ آپ جو مرضی بولیں؟
کل کے دشمن آج دوست بنتے ہیں، کل کے دوست آج دشمن بنتے ہیں، کچھ لمحوں میں، کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں، کچھ سالوں میں۔ کوئی معیار نہیں، سچ جھوٹ کوئی معیار نہیں۔ معیار صرف ہماری سیاست ہے، ہمیں سیاسی فائدہ کس سے حاصل ہو رہا ہے، بس اس کے لیے اخلاقیات جائیں باہر میں، دین ایمان جائے، اس کے لیے قرآن کریم کو پسے پش ڈالنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے۔ حلوے کو گوبر بناتے ہیں، گوبر کو حلوہ ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے سیاسی ورکرز سوشل میڈیا پہ صبح شام یہی کام کر رہے ہوتے، اپنی پارٹی کا کتنا بڑے سے بڑا گھناؤنا جرم ہو اس کو سچ بنا کر پیش کرنے کو جھوٹ بولتے ہیں نا۔ یہی جھوٹ ہے کہ آپ حق کو باطل کہہ دیں اور باطل کو حق کہہ دیں، نقصان کو فائدہ بتائیں اور فائدے کو نقصان بتائیں۔ ہر پارٹی یہ کام کر رہی۔ مہنگائی ہوتی، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، دیکھو جی عالمی طور پر مہنگائی ہو رہی، عالمی طور پر فلاں مسئلہ ہو رہا ہے جی، عالمی طور پر قیمتیں بڑھ رہی، اور دوسرے جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ پراپیگنڈا کرتے ہیں، پیٹرول بم گرا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اپنی حکومت آتی کچھ دن بعد، پھر وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں آج ان کا بیانیہ بن جاتا ہے، اور ان کا جو پرانا بیانیہ تھا وہ آج کی اپوزیشن کا بیانیہ بن جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ جھوٹ ہے۔ یہی جھوٹ ہے کہ آپ حق کو باطل اور باطل کو حق کہتے ہیں، صرف سیاسی تعصب کی وجہ سے، صرف سیاسی تعصب کی وجہ سے جھوٹ کو رواج دے دیا گیا، منافقت عام ہو گئی۔ ہر مسلمان الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ کوئی سیاسی ورکر ہوگا جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہے، ورنہ یہاں پر ہم نے سب کچھ سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کے پابند ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عہد و پیمان توڑ دیے ہیں تمام عہد و پیمان، اور ہمیں صرف اپنا سیاسی عہد و پیمان یاد ہے کہ میں فلاں سیاسی پارٹی کا ورکر ہوں، لہٰذا میں نے ان کا دفاع کرنا ہے، ہر جھوٹی بات پہ، ہر غلط بات پہ ان کا دفاع کرنا۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹے الزامات لگتے ہیں، جھوٹے بہتان لگتے ہیں، اس سے لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں، لوگوں کے مال بھی جاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں بھی ختم ہوتی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جھوٹ بولے چلے جاتے۔ اتنا بڑا جرم ہے جھوٹ۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعن، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتی ہیں، ہم کافروں سے آئی ہیں بھاگ کے، ہم اسلام کی آغوش میں آنا چاہتی ہیں، مسلمان ہونا چاہتی ہیں، تو اے نبی پہلے ان سے عہد و پیمان لو، ان سے وعدہ لو کہ یہ جرم تم نے نہیں کرنے، چھوڑنے ہوں گے، تب تم اسلام کے حلقے میں داخل ہو سکتی ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتی تو پھر مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر ادھر اور ادھر کیا فرق ہے؟ پھر اپنا دین بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، اور ساتھ میں وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، بہتان نہیں باندھنا، کسی کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے، پہلے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر اس کا اقرار کرتی ہو تو پھر بیعت کر لو، پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ اب بتاؤ اگر اس وقت کوئی عورت کہتی کہ اللہ کے رسول میں ساری باتیں مانتی ہوں لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ سکتی، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے نبی جب بیعت لینی ہے تو یہ شرط ہے، اس کے بغیر بیعت، اسلام کی بیعت ہی نہیں لینی اگر جھوٹ بولنا ہے۔ اگر بہتان باندھنا ہے تو اسلام کی بیعت ہی نہیں کرنی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بیعت ہی نہیں لیتے، جھوٹ نہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور ہمارے ہاں ہم نے معیار یہ بنا لیا، جتنا بڑا جھوٹ بولے گا، جتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا سیاسی ورکر ہوگا، اس کو بڑا عہدہ ملے گا۔ جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا، جتنا جھوٹا پراپیگنڈا زیادہ دوسری پارٹی کے خلاف کرے گا، مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف، بھائیوں کے خلاف، جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا عہدہ ملے گا۔
اس کو وزیر اطلاعات بنایا جائے گا، وزیر نشریات بنایا جائے گا. کیوں؟ اس کے پاس ہنر زیادہ ہے، وہ زیادہ منہ پھٹ ہے، وہ زیادہ زبان دراز ہے، وہ زیادہ لوگوں کی عزتوں سے کھیل سکتا ہے، اس لیے اس کو بڑا عہدہ ملے گا. یہ ہمارا سیاسی معیار ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس جھوٹی سیاست سے باہر نکال. پچھلے خطبے میں میں عرض کر چکا ہوں، سیاسی رجحان ہو سکتا ہے، ہر شخص کا ہو سکتا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں. سیاسی رجحان آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اس سیاست کی بھینٹ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو نہ چڑھائیں، اخلاقیات کو نہ چڑھائیں، اپنی جنت اس پر قربان نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس پر قربان نہ کریں، اسلامی محبت و مودت کو اس پر قربان نہ کریں، اللہ کی رضامندی کو اس پر قربان نہ کریں. اللہ کو ناراض کر کے اگر آپ کو سیاسی فائدہ یا عہدہ حاصل بھی کر لیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان. دنیا میں بھی ذلت و رسوائی مقدر. اور آج ہم دیکھ نہیں رہے جو بھی حکومت جاتی ہے بہت بری ہوتی ہے، آتی ہے تو اس سے بری ہوتی ہے، اگلی آتی ہے تو اس سے بری ہوتی ہے. بار بار تجربات کیے، بار بار تجربات عوام نے بھی کیے، اداروں نے بھی کیے، کوشش کی بدل کے کہ کسی طریقے سے ہمارے ملک کی خوشحالی ہو جائے. عوام بھی کہتی چلو اس پارٹی کو پہلے آزمایا تھا، آج اس کو آزماتے. ادارے بھی مداخلت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی سوچ کتنی اچھی ہو، لیکن ناکامی ہمارا مقدر بنتی ہے. کیوں؟ ہم نے دین کو، اسلام کو، ہم نے اخلاقیات کو اس جھوٹی سیاست پہ قربان کیا. جب تک ہم دین کو اولویت نہیں دیتے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار سب سے بڑھ کر نہیں بنتے، اس وقت تک ہمیں نہ چین مل سکتا ہے، نہ امن مل سکتا ہے، نہ ہمیں خوشحالی مل سکتی ہے، نہ ترقی مل سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر لمحے اور پوری زندگی سچ پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جھوٹ کی جو قباحتیں ہیں اور ضلالتیں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.